تاریخ میں ویسے تو بے شمار جنگیں لڑی گئیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی جنگ کی کہانی سنیں گے، جنگ تالاس۔ چلے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ سال ہے 751 جگہ ہے وسطی ایشیا کے وسیع میدان، جہاں تاریخ کی دو سب سے بڑی سلطنتیں ایک دوسرے سے ٹکرانے کو تیار کھڑی تھیں۔ تو میدان میں کون کون تھا؟ ایک طرف تھی مغرب سے ابھرتی ہوئی نئی طاقت عباسی خلافت، اور دوسری طرف مشرق کا سپر پاور تانگ خاندان کی عظیم سلطنت، اور دونوں کی نظریں ایک ہی چیز پر ٹکی تھیں، شاہراہ ریشم کا کنٹرول۔ تو یہاں داؤ پر کیا لگا تھا؟ سچ پوچھیں تو سب کچھ، نہ صرف وسطی ایشیا کی قسمت بلکہ شاہراہ ریشم کا مستقبل، اور دو عظیم تہذیبوں کا مقدر بھی اسی جنگ سے جڑا ہوا تھا۔ ایک طرف عباسی تھے جن کی کمان زیاد بن صالح جیسے ذہین جنرل کے ہاتھ میں تھی، ان کا مقصد تھا کہ اس خطے میں اپنا اثر و رسوخ مضبوط کیا جائے۔ دوسری طرف تونگ سلطنت تھی جس کی قیادت گاؤ شیونگزی جیسا جنرل کا رہا تھا، اور ان کا ارادہ تھا مغرب کی طرف پھیلنا۔ اب ظاہر ہے ان دونوں کے مقاصد آپس میں ٹکرا رہے تھے، اور ایک بڑا تصادم وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا، دریائے تالاس کے کنارے تاریخ کی دو بڑی فوجیں آمنے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ یہ گویا دیووں کا ٹکراؤ تھا، ایک ایسی جنگ جس نے پورے بر اعظم کی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا۔ ایک دن، 2 دن، پورے 5 دن تک گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ میدان جنگ تلواروں کی جھنکار اور زخمیوں کی چیخوں سے گونج رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کوئی بھی فریق دوسرے پر حاوی نہیں ہو پا رہا تھا۔ جنگ ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں نتیجہ کسی بھی طرف جا سکتا تھا۔ اور پھر 5ویں دن سب کچھ بدل گیا، لیکن یہ تبدیلی کسی فوجی چالاکی یا بہادری کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اس کی وجہ کچھ ایسی تھی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور جو کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ جی ہاں، یہ تعطل طاقت سے نہیں بلکہ ایک دھوکے سے ٹوٹا۔ جنگ کی قسمت کا فیصلہ میدان میں موجود ایک تیسری طاقت نے کیا۔ یہ تھے کارک ترک۔ وہ لڑ تو تانگ سلطنت کے ساتھ رہے تھے، لیکن عین جنگ کے بیچ میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے وفاداری بدل لی اور اپنی ہی اتحادی تانگ فوج پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ ایک کاری ضرب تھی۔ تانگ فوج جو پہلے ہی عباسیوں سے لڑ رہی تھی، اب دو طرف سے پھنس چکی تھی، اور ان کی صفوں میں مکمل افراتفری پھیل گئی۔ اس حملے کے بعد جو ہوا وہ ایک مکمل شکست تھی۔ تانگ فوج تتر بتر ہو گئی، ہزاروں فوجی یا تو مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ صرف چند گھنٹوں میں وسطی ایشیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ لیکن تالاس کی جنگ کی کہانی صرف میدان جنگ پر ختم نہیں ہوتی۔ درحقیقت اس کا سب سے بڑا اور دور رس نتیجہ فوجی فتح نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جس نے آنے والی صدیوں پر گہرا اثر ڈالا۔ دیکھیں، اس جنگ کے 3 بڑے نتیجے نکلے۔ پہلا، تانگ سلطنت کا مغرب کی طرف پھیلاؤ ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ دوسرا، عباسی خلافت کا وسطی ایشیا پر کنٹرول پکا ہو گیا، جس سے اس خطے میں اسلامی تہذیب کو پھیلنے کا موقع ملا۔ لیکن ایک تیسرا نتیجہ بھی تھا، اور شاید وہی سب سے اہم تھا۔ اور یہ ہے اس کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ۔ جنگ میں جو چینی فوجی قید ہوئے، ان میں کچھ کاریگر بھی تھے جو ایک خفیہ ہنر جانتے تھے، کاغذ بنانے کا فن۔ یہ علم ان قیدیوں کے ذریعے عباسیوں تک پہنچا، اور وہاں سے یہ پوری اسلامی دنیا اور پھر یورپ تک پھیل گیا۔ سستے کاغذ کی دستیابی نے علم، سائنس اور ادب میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ایک ایسا سنہری دور شروع ہوا جس کی بنیاد اسی ایک جنگ نے رکھی تھی۔ اس ایک جنگ نے دونوں عظیم سلطنتوں کو اپنی پوری حکمت عملی بدلنے پر مجبور کر دیا۔ عباسیوں نے وسطی ایشیا میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے پر توجہ دی، جبکہ تانگ سلطنت نے باہر کی دنیا میں پھیلنے کے بجائے اپنے اندرونی معاملات پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ یعنی طاقت کا توازن پوری طرح بدل چکا تھا۔ تو اگلی بار جب ہم تاریخ کے بڑے واقعات کے بارے میں سوچیں تو جنگ تالاس کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کیسے دنیا کے کسی دور دراز کونے میں ہونے والا ایک واقعہ پوری دنیا کا مستقبل بدل سکتا ہے، اور یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ میں اور کتنے ایسے بظاہر چھوٹے واقعات ہوں گے جنہوں نے ہماری آج کی دنیا پر گہرے اور اندیکھے اثرات چھوڑے ہیں۔